بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھتے نہیں۔ محترم سامعین، خاتمہ کی تفسیر ہے سعدی ابو مالک رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں، ختم اللہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ قتادہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ خاتمہ کے معنی ٹھپا لگانا، سیل لگانا، یعنی کسی چیز پر، کسی بوتل پر ایسا پیک لگا دینا کہ کوئی چیز نہ اوپر سے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر آفت لاتے اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے کہ وہ سنتے سمجھتے سے رہ جاتے۔ اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے تمام اشیاء کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر توبہ کر لے تو گناہ صاف ہو جائے گا، اگر بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرے تو اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ حالت رین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، یاد رکھو وہ دل ہے۔ حضرت سعدی رضی اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام کا قول نقل کیا ہے کہ وہ منافق نہ عقل سے کام لیتے، نہ سنتے، نہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اس سورہ میں مومنوں کی صفات اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان کرنا شروع کیا، جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن در حقیقت وہ کافر تھے، یعنی کفر کو چھپاتے ہوئے بھی ان کا معاملہ بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے کیونکہ مکے میں نفاق نہیں تھا۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو اس وقت 3 قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے انصار مسلمان، اور اوس اور خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہود جو تینوں قبیلوں میں سے بٹے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اوس اور خزرج کے بہت سے عرب اسلام میں داخل ہو گئے، بہت ہی تھوڑے لوگ یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ابتدائی ایام میں مدینہ میں منافقین نہیں پائے گئے۔ واقع بدر کے بعد مسلمانوں کی حیت کافروں پر طاری ہونے لگی تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو قبیلہ خزرج کا سردار تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی آمد سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو اسلام غالب ہونے لگا ہے، مسلمانوں کے قدم جم گئے، تو اس نے اس کے ساتھیوں نے تو دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ کچھ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح منافقین وجود میں آئے۔ اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سے دیہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کی حالت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان جیسی منافقانہ صفات سے اپنے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ کا فرمان ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے، جیسا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہا، اللہ شہادت دیتا ہے، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں، اور یہاں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ محترم سامعین کرام، یقادعون اللہ کی آیت میں وہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے اور کفر کو چھپاتے ہوئے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان کا اس طرح کا اظہار اللہ کے نزدیک ایک نفع بخش ہوگا۔ ان کا یہ مکر اللہ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح بعض مومنوں کے یہاں چل جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنی اس روش سے وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ اور چکمہ دے رہے ہیں، اس چیز کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ امام ابن ابو حاتم رحم اللہ نے ابن جریر سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بظاہر لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اور کچھ اور ہوتا ہے تاکہ اپنے جانوں مالوں کو بچا لیں۔ سعید قتادہ رضی اللہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، زبان سے تصدیق کرتا ہے مگر دل سے انکار کرتا ہے، یعنی قول اور فعل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے۔ صبح اس کی ایک حالت ہوتی ہے، شام کو دوسری حالت ہوتی ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، صبح کو کچھ۔ بہرحال وہ کشتی کی طرح کہ ڈگمگاتا رہتا ہے ہوا کے جھونکے کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ لوگ اپنی جہالت و نادانی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہیں اپنی تباہیوں اور بربادیوں کا احساس بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین کی تمام صفات سے ہم کو محفوظ و مامون رکھ لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔